بخاری شریف کتاب الوحی میں جو آخری حدیث ہے، اور وہ حدیث جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس وقت کے سپر پاور یعنی ملک روم اور قیصر روم جو تھا یعنی رومن امپائر، اس کے سامنے جب ہوا، جب سرکار علیہ السلام کی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھنے لگا، تو جس وقت 6 ہجری ہوئی اور صلح حدیبیہ ہوا، اس میں یہ بات طے پا گئی تھی کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. صحیح. تو مسلمانوں کو بھی ایک ریلیف مل گیا، کافروں کو یہ مل گیا کہ چلو وہ تجارت کریں گے. اب تجارت کے قافلے جو ہے وہ ملک شام روانہ ہوئے جو موجودہ فلسطین ہے. اس زمانے میں ذرا میں تھوڑا ڈیٹیل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ناظرین اس کو پکڑ سکیں اور بات کو سمجھ سکیں. قیصر روم کی لڑائی کسرا کے ساتھ تھی اور کسرا تقریباً اس پر فتح حاصل کر چکا تھا، لیکن قیصر روم جیت گیا. جیتنے کی وجہ سے جو ہرقل تھا قیصر روم، وہ شکرانے کے لیے چاہتا تھا کہ میں ایلیا آؤں یعنی فلسطین آؤں اور بیت المقدس آ کر میں اللہ کا شکریہ ادا کروں. تو وہ اٹلی سے چلا ہے ملک شام کی طرف. اب جب وہ وہاں پر پہنچا تو حضور علیہ السلام کی خبر اس کو پہنچ رہی تھی کہ ایک شخصیت ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ دن بدن فتوحات کے درجے طے کر رہے ہیں. تو اس کو گھبراہٹ ضرور ہوئی کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ جیسے ہی آیا اور اس نے پہلے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ شام کی منڈیوں کے اندر عرب کے تاجر آئے. انہوں نے کہا جی ہاں عرب کے تاجر آئے. کہا جا کے اعلان کر دو کہ کون ہے ایسا جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس سے بلڈ ریلیشن کس کا ہے، خونی رشتہ کس کا ہے. جا کے اعلان کیا گیا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو سفیان جو اس وقت صاحب ایمان نہیں ہوئے، بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان نصیب فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھے. ان کو اور ان کے ساتھ 10-12 آدمیوں کو لے کر قیصر روم کے سامنے لایا گیا. قیصر روم ظاہر سی بات ہے اپنی سلطنت کے حوالے سے گھبرایا ہوا تھا. اس نے اپنے سامنے کرسی رکھی اور اس پر جناب ابو سفیان کو بٹھایا، پیچھے عرب کے سارے لوگوں کو بٹھایا، درمیان میں ٹرانسلیٹر کو بٹھایا، ترجمان کو، کہ میں جو سوالات کروں گا تم ان سے پوچھو. اور پیچھے عرب والوں کو اس لیے کھڑا کیا کہ اگر یہ بولنے میں غلط بیانی کرتے ہیں تو ان کا چہرہ بتا دے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ غلط بیانی کرتا ہے. اس نے پہلا سوال یہ کیا تھا کیف نسبہ فیکم، مجھے بتاؤ جو نبی آیا ہے اس کا نسب کیا ہے. کیونکہ آپ کا سوال نسب کا تھا تو میرے ذہن میں یہ حدیث جو ہے روشن ہوئی. تو کہا کیف نسبہ فیکم. تو حضرت ابو سفیان نے جب 6:30 کے قریب سوال تھے تو آگے چل کر کہا ہوا فینا ذو نسب، جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہمارے علاقے کے اندر، آپ پوچھتے ان کا نسب کیا تھا، خاندان کیا تھا، انسسٹر کیا تھا. تو فرمایا ان کا انسسٹر، ان کا خاندان، ان کا نسب جو ہے ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے عرب کے قبائل میں سب سے ممتاز اور سب سے عظیم خاندان کے ہیں، نسب کے ہیں. تو ہرقل نے یہ جملہ کھڑے ہو کر کہا اور اپنے ساتھیوں سے کہا یہ میرے 2 پاؤں کے نشان دیکھو، میں نے اس سے جتنے سوالات کیے ہیں اس بندے نے جواب دیے ہیں، اور اگر جواب اس بندے کے بارے میں ٹھیک دیا ہے تو تم گواہ ہو جاؤ اس شخصیت کے راستے کو کوئی نہیں روک پائے گا یہاں تک کہ یہ میری پوری سلطنت، اور میں جن 2 پاؤں پر کھڑا ہوا ہوں یہاں پر بھی اس کا دین اور اس کی سلطنت آئے گی. اور اس نے اس کا جواب کیا دیا جب اس نے پوچھا نا کیف نسبہ فیکم، ان کا نسب کیا تھا، تو انہوں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں سب سے اونچے خاندان کے. تو ہرقل نے سر ہلا کر کہا ہاں، اور رسول تبعث فی نسب قومہا، رسول کبھی کسی گھٹیا خاندان میں نہیں آتا، رسول جب بھی آتا ہے تو اپنے وقت کے سب سے مقبول اور ممتاز خاندان پر آتا ہے. اور ایک جملہ میں ختم نبوت پہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، حضور کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو کم سے کم وہ سیدوں میں آتا، کم سے کم وہ سیدوں میں آتا. یعنی پہلی بات ہے کہ حضور سید عالم کے بعد تو کوئی نیا نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. جو ادھر ادھر سے مینڈک پھدک رہے ہیں، کوئی اس ملک سے پھدکتا ہے، کوئی ادھر سے پھدکتا ہے، کوئی ادھر سے بھاگ ادھر بیٹھ جاتا ہے. تو بھائی نبوت کے وصف میں پہلی چیز اس کا خاندان ہے. اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو سیدوں میں آتا، لیکن 1500 سال کی تاریخ پڑھی ہے کسی سید نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. تو جب سیدوں میں نبی نہیں آیا تو کسی اور نے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کیسے کرنا ہے، اور جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا